بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستان جہاں دلچسپ ہے وہیں عبرتناک بھی ہے۔ چاہے یہ داستان عظیم سلطنت فارس، روما، بنو امیہ، عباسیہ کی یا پھر خاندان مغلیہ کی ہو، ان تمام سلطنتوں نے عروج کی ان بلندیوں کو چھوا جسے ہر کوئی پانے کی تمنا کرتا ہے، مگر یہ خود ان کے لیے بھی ممکن نہ ہو سکا کہ وہ اس مقام پر ہمیشہ قائم رہتی۔ مگر جب انہی سلطنتوں کو زوال کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ذلت کے ان گڑھوں میں جا کر گری جسے پڑھ کر انسانیت پناہ مانگتی ہے۔ ان تمام سلطنتوں کے عروج و زوال میں ایک بات مشترک ہے، عیاشی اور ظلم۔ سچ ہے حکومتیں ظلم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ذیل کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مغلیہ خاندان اول ذکر شہنشاہوں نے وراثت بابر کی جس طرح حفاظت کی اور اسے ترقی دی، مؤخر الذکر بادشاہ نے اپنی اسی بلا مشقت پائی ہوئی سلطنت کے تابوت میں اپنے کارناموں سے آخری کیل ٹھونکی۔ جہاندار شاہ فروخ سیر سے پہلے دہلی کے تخت پر بیٹھا اور ایک بازاری رقاصہ لال کنور پر فریفتہ ہو کر اس سے شادی کر لی اور اسے شاہی حرم میں داخل کر کے اسے امتیاز محل کے لقب سے نوازا۔ ایک روز امتیاز محل قلعے کے دیوان خاص میں مرمری جالیوں سے دریائے جمنا کی طغیانی کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک اس نے بادشاہ جہاں دار شاہ سے کہا کہ میں آج تک آدمیوں سے بھری کشتی دریا میں ڈوبتے نہیں دیکھی ہے۔ دوسرے ہی دن ایک کشتی کا انتظام کر دیا گیا اور ان بد نصیب انسانوں کا بھی جنہیں اس میں بیٹھنا تھا۔ جو ہی کشتی منجدار میں پہنچی، ملاح نے فرضی بہانے سے کشتی چھوڑ دی۔ تھوڑی دور تک بے سہارا کشتی دریا کے تیز بہاؤ میں بہتی رہی، پھر زوردار لہروں سے ٹکرا کر ڈوب گئی۔ دریا کے کنارے پر کھڑے جہاندار شاہ اور امتیاز محل کشتی کے 11 مسافروں کی چیخ و پکار اور بچنے کی ناکام جدوجہد سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے کہ مصداق 1713 کو جہاندار شاہ فروخ سیر کے ہاتھوں نہایت بے دردی سے قتل ہوا اور لال کنور 2 سال کے بعد نہایت قسم پرسی کی حالت میں رہ کر انتقال کر گئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ یہ نہ صرف بہترین سیاست داں بلکہ بہترین مدبر اور اعلیٰ درجے کے انشاء پرداز بھی تھے۔ انہیں شعلہ بیان مقرر بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں فقہ اور تفسیر قرآن پر کافی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے جو صرف 14 پاروں پر محیط ہے۔ عمر نے ان سے وفا نہ کی۔ مولانا نے ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اسی وجہ سے انہیں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ احمد نگر جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے انہوں نے اپنے ساتھی کو خطوط لکھے تھے۔ ان کا مجموعہ غبار خاطر کے نام سے شائع ہوا ہے۔ ان کی یہ کتاب شہرہ آفاق حیثیت کی حامل ہے۔ قید کے دوران وہ جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کی چھت پر چڑیا نے گھونسلہ بنا دیا تھا جس میں اس کے بچے تھے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے کہ ایک دن چڑیا اپنے بچے کے ساتھ گھونسلے سے نکل کر زمین پر آئی اور بچے کو اڑنے کا اشارہ کرنے لگی۔ چڑیا بار بار اڑنے کی تلقین کر کے اوپر کی طرف اشارہ کرتی مگر بچے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس میں بالکل کوئی جوش و حوصلہ نہیں تھا اور نہ ہی اڑنے کی جستجو۔ مگر دوسرے دن ایک ہلکی سی دھوپ کی کرن اسے چھوئی۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے پر کو کھولا، منہ کو آسمان کی طرف کیا اور ایک تیز جست لگا کر آسمان کی طرف فضاؤں میں اڑنے لگا۔
بالکل یہی حال ہم میں سے اکثر انسانوں کا ہے۔ ہر انسان میں بے شمار صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں، مگر کچھ لوگوں میں یہی صلاحیتیں بدرجہ عدم موجود ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اعلیٰ اور بہترین صلاحیتوں کے باوجود بھی کوئی فلاحی اور تعمیری کام کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ ناکامی اور کامیابی کا تذبذب ان کی راہ میں رکاوٹ بن کر سامنے آتا ہے۔ جستجو اور امنگوں کی کمی ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں پر دھول کی تہ بچھائے رہتی ہے۔ مگر زمانہ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اس قسم کے لوگوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اور اعلیٰ صفات کے ساتھ بلا جھجک عملی میدان میں جست لگائی ہے، تب ایسے لوگوں سے جاوداں تعمیری کام انجام پایا ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے اپنے پیچھے کامیابی و کامرانی کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ بے شک آپ کے اندر بھی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، آپ بلا جھجک انہیں استعمال کیجئے اور کامیابی کا مزہ چکھیے۔ مولانا عبدالکلام۔